السلام علیکم، آداب ناظرین، آپ سب کا ہمارے اس یوٹیوب چینل اردو اسٹال میں خیر مقدم ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم UGC نیٹ اردو کے یونٹ 2 سے مثنوی کے بارے میں کچھ سوالات دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد اردو کے اہم مثنوی نگاروں کی طرف بڑھیں گے۔ اور اس سے پہلے اس چینل پر یونٹ 1 کے متعلق ویڈیوز اپلوڈ کیے جا چکے ہیں، جو حضرات چاہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور یونٹ 2 سے بھی قصیدہ اور اس کے فن، پھر اس کے بعد مرزا محمد رفیع سودا اور شیخ محمد ابراہیم ذوق کی قصیدہ نگاری کے تعلق سے بھی ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ کیا جا چکا ہے۔ اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو جو حضرات چاہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج کا ہمارا یہ ویڈیو مثنوی کے بارے میں ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مثنوی کس زبان کا لفظ ہے۔ مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی ہے دو۔ مثنوی کے لغوی معنی ہے دو کے۔ دوسرا سوال، اصطلاح میں مثنوی کسے کہتے ہیں؟ جواب، مثنوی اس طویل نظم کو کہتے ہیں جس میں کوئی قصہ یا کوئی واقعہ تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا ہو، اس کو اصطلاح میں مثنوی کہتے ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ مثنوی کیسی صنف ہے؟ تو مثنوی ایک بیانیہ صنف ہے۔ سوال نمبر 4، کس صنف کو بیانیہ شاعری کی معراج کہا گیا ہے؟ مثنوی کو بیانیہ شاعری کی معراج کہا گیا ہے۔ حالی نے سب سے زیادہ کارآمد کس صنف کے سخن کو کہا ہے؟ تو حالی نے سب سے زیادہ کارآمد صنف سخن مثنوی کو کہا ہے۔ مثنوی کے لیے کتنے اوزان مقرر ہیں؟ تو مثنوی کے لیے 7 اوزان مقرر ہیں۔ اگلا سوال، جس مثنوی میں جنگ کا بیان ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو جس مثنوی میں جنگ کا بیان ہو اسے رزمیہ مثنوی کہتے ہیں، جیسے کہ علی نامہ۔ اور جس مثنوی میں عشق و محبت کا بیان ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے بزمیہ مثنوی کہتے ہیں، جیسے قطب مشتری۔ اردو کی سب سے طویل مثنوی کون سی ہے؟ تو اردو کی سب سے طویل مثنوی رستمی کی خاور نامہ ہے۔ شمالی ہند کی پہلی مثنوی کون سی ہے؟ شمالی ہند کی پہلی مثنوی بکٹ کہانی ہے۔ اردو کی پہلی مثنوی کسے کہا جاتا ہے؟ اردو کی پہلی مثنوی کون سی ہے؟ تو اردو کی پہلی مثنوی قدم راؤ، جو کہ اردو کے پہلے مثنوی نگار فخر الدین نظامی کی لکھی ہے۔ اردو کی پہلی مثنوی قدم راؤ ہے، جو کہ اردو کے پہلے مثنوی نگار فخر الدین نظامی کی لکھی ہوئی ہے۔ اگلا سوال کہ معراج نامہ اور مثنوی یوسف زلیخا کے مصنف کون ہیں؟ جواب، سید میران ہاشمی۔ کہیں پر ان کا نام سید مہران ہاشمی بھی دیا گیا ہے۔ تو اگلا سوال دیکھیں، سیف الملوک و بدیع الجمال یہ کس کی مثنوی ہے؟ تو یہ غواصی کی مثنوی ہے۔ سیف الملوک و بدیع الجمال یہ غواصی کی مثنوی ہے۔ غواصی کس کے دربار کا ملک الشعراء تھا؟ تو غواصی عبداللہ قطب شاہ کے دربار کا ملک الشعراء تھا۔ سوال نمبر 15، بوستان خیال کس کی مثنوی ہے؟ بوستان خیال سراج اورنگ آبادی کی مثنوی ہے۔ سراج اورنگ آبادی کی بوستان خیال۔ سوال نمبر 16، وصف قہوہ، وصف تمباکو و حقہ کس کی مثنوی ہے؟ تو یہ شیخ ظہور الدین حاتم کی مثنوی ہے۔ شیخ ظہور الدین حاتم کی یہ مثنوی ہے۔ سوال نمبر 17، ہجویہ مثنوی ازدر نامہ کس کی تخلیق ہے؟ ہجویہ مثنوی ازدر نامہ تو یہ میر تقی میر کی تخلیق ہے۔ یہ میر تقی میر کی مثنوی ہے ازدر نامہ۔ بقاءاللہ بقا نے اپنی کس مثنوی میں بقاءاللہ بقا نے اپنی کس مثنوی میں میر تقی میر کو چور کہا ہے؟ تو بقاءاللہ بقا نے مینار میر میں
میر تقی میر کو چور کہا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کس مثنوی میں ہیروئن خودکشی کر لیتی ہے؟ تو وہ کون سی مثنوی ہے؟ تو وہ زہر عشق ہے، جو مرزا تصدق حسین شوق لکھنوی کی ہے، جس میں ہیروئن خودکشی کر لیتی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ میر نے اپنے جنون کا ذکر کس مثنوی میں کیا ہے؟ تو میر نے اپنے جنون کا ذکر مثنوی خواب و خیال میں کیا ہے۔ تو یہ 20 سوال ہوئے۔ اگلا سوال نمبر 21 کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، یہ شعر جو ہے کس مثنوی میں ہے؟ تو یہ شعر مثنوی زہر عشق کا ہے۔ اگلا سوال یہ کہ کس نے اپنے مثنوی میں خود کو ہیرو کے طور پر پیش کیا ہے؟ وہ کون ہے جس نے اپنی مثنوی میں خود کو ہیرو کے طور پر پیش کیا ہے؟ تو وہ مرزا تصدق حسین شوق لکھنوی ہیں۔ سوال نمبر 23 بشارت الذکر اور پنج گنج کس کی مثنوی ہے؟ تو بشارت الذکر اور پنج گنج یہ برہان الدین جانم کی مثنوی ہے۔ اگلا سوال چراغ دیر باد مخالف اور ابر گہربار کس کی مثنوی ہے؟ تو یہ مرزا غالب کی مثنوی ہے۔ چراغ دیر باد مخالف اور ابر گہربار یہ مرزا غالب کی مثنوی ہے۔ مثنوی بحر المحبت کس کی مثنوی ہے؟ تو مثنوی بحر المحبت مصحفی کی مثنوی ہے۔ سوال نمبر 26 تاریخ اسلام کس مثنوی کا موضوع ہے؟ تاریخ اسلام مسدس حالی کا موضوع ہے۔ لازم المبتدی نوسر ہار اور واحد باری کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کے مصنف اشرف بیابانی ہیں۔ لازم المبتدی نوسر ہار اور واحد باری کے مصنف اشرف بیابانی ہیں۔ سکھ سہیلا اور ارشاد نامہ کے مصنف کون ہیں؟ تو سکھ سہیلا اور ارشاد نامہ کے مصنف برہان الدین جانم ہیں۔ اژدہا نامہ، دریائے عشق اور خواب و خیال کس کی مثنوی ہے؟ تو یہ تینوں مثنوی میر تقی میر کی ہے۔ اژدہا نامہ، دریائے عشق اور خواب و خیال، اور خواب و خیال نام سے ایک مثنوی میر اثر لکھنوی کی بھی ہے، خواب و خیال نام سے۔ سوال نمبر 30 مینا ستونتی طوطی نامہ یہ کس کی مثنوی ہے؟ تو یہ غواصی کی مثنوی ہے۔ مینا ستونتی اور طوطی نامہ غواصی کی مثنوی ہے۔ سوال نمبر 31 خوب ترنگ کس کی مثنوی ہے؟ تو یہ خوب چشتی کی مثنوی ہے۔ خوب ترنگ یہ خوب چشتی کی مثنوی ہے۔ سومہار کی کہانی اور چندر بدن اور ماہیار کس کی مثنوی ہے؟ تو یہ مقیمی کی مثنوی ہے۔ سومہار کی کہانی اور چندر بدن اور ماہیار یہ مقیمی کی مثنوی ہے۔ ہشت بہشت کس کی مثنوی ہے؟ تو ہشت بہشت ملک خوشنود کی مثنوی ہے۔ اگلا سوال یہ کہ جہاد اور اسرار عشق کس کی مثنوی ہے؟ تو یہ مومن کی مثنوی ہے۔ جہاد اور اسرار عشق۔ بہار عشق، زہر عشق اور فریب عشق کس کی مثنویاں ہیں؟ تو یہ شوق لکھنوی کی مثنویاں ہیں۔ سوال نمبر 36 تصویر جانا کس کی مثنوی ہے؟ تو یہ لالا لکشمی نارائن شفیق اورنگ آبادی کی مثنوی ہے، تصویر جانا۔ اردو مثنوی شمالی ہند میں یہ کس کی کتاب ہے؟ تو یہ گیان چند جین کی کتاب ہے۔ مثنوی شادی اور قصر جواہر کس کی مثنوی ہے؟ تو یہ میر حسن کی مثنوی ہے۔ مثنوی امن نامہ کے مصنف کون ہیں؟ مثنوی امن نامہ کے مصنف کون ہیں؟ تو مثنوی امن نامہ کے مصنف جانثار اختر ہیں۔ سوال نمبر 40 کہ در تعریف شہر صورت کس کی مثنوی ہے؟ تو یہ ولی دکنی کی مثنوی ہے۔ در تعریف شہر صورت یہ ولی دکنی کی مثنوی ہے۔ اگلا سوال یہ کہ گلشن عشق اور علی نامہ کس کی مثنوی ہے؟ تو گلشن عشق اور علی نامہ یہ نصرتی کی مثنوی ہے۔ اس کے بعد پھر اگلا سوال کہ غالب نے اپنی مثنوی باد مخالف میں فارسی کے کتنے شعراء کو اپنا استاد بتایا ہے؟ تو غالب نے اپنی مثنوی باد مخالف میں فارسی کے 9 شعراء کو اپنا استاد بتایا ہے۔ خالص اصطلاحی مفہوم میں مثنوی کا ایک شعر کیا کہلاتا ہے؟ تو خالص اصطلاحی مفہوم میں مثنوی کا ایک شعر بیعت کہلاتا ہے۔ کس مثنوی کو
دکنی زبان کا شاہنامہ کہا گیا ہے، تو نصرتی کی عالی نامہ کو مثنوی جو ہے اس کو دکنی زبان کا شاہنامہ کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 45، غالب کی مثنوی چراغ دیر کا منظوم ترجمہ کس نے کیا ہے؟ تو غالب کی مثنوی چراغ دیر کا منظوم ترجمہ حنیف نقوی نے کیا ہے، حنیف نقوی نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ شب قدر اور ابر کرم کس کی مثنوی ہے؟ شب قدر اور ابر کرم یہ محمد حسین آزاد کی مثنوی ہے۔ تو یہ مثنوی کے تعلق سے کچھ سوالات تھے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں مثنوی نگاروں کے تعلق سے کچھ سوالات۔ مثنوی اور اس کے فن کے بعد مثنوی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلی مثنوی جو ہماری ہے وہ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ ہے۔ اس کے بارے میں کچھ سوالات جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کچھ اہم سوالات، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ پہلا سوال اس کا یہ ہے کہ اردو کی پہلی مثنوی کون سی ہے؟ تو اردو کی پہلی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ ہے، جو اردو زبان کی پہلی طباعزاد مثنوی ہے۔ اس مثنوی کو کس نے تخلیق کیا، یعنی یہ مثنوی کس کی ہے؟ تو یہ اس کو بہمنی دور کے پہلے شاعر فخر الدین نظامی نے تخلیق کیا۔ اس کو فخر الدین نظامی نے تخلیق کیا، جن کا تخلص نظامی ہے اور وہ بیدر میں سکونت پذیر تھے۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کب لکھی گئی؟ تو مثنوی قدم راؤ پدم راؤ احمد شاہ بہمنی کے دور میں 1421 سے لے کر 1435 کے درمیان لکھی گئی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کا نام کس نے تجویز کیا؟ تو مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کا نام نصیر الدین ہاشمی نے تجویز کیا تھا۔ سوال نمبر 5 کہ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کو کس نے ترتیب دیا؟ تو مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کا نسخہ عمر یافعی کے پاس تھا، جمیل جالبی نے اس کو مرتب کیا تھا اور 1973 میں انجمن ترقی اردو کراچی سے شائع کروایا تھا۔ یعنی مثنوی قدم راؤ کو کس نے ترتیب دیا؟ تو مثنوی قدم راؤ کا جو نسخہ ایک تھا وہ عمر یافعی کے پاس تھا، تو جمیل جالبی نے اس کو مرتب کیا تھا اور 1973 میں انجمن ترقی اردو کراچی سے شائع کروایا تھا۔ اگلا سوال یہ کہ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں کتنے اشعار ہیں؟ تو مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں 1032 مکمل اشعار ہیں اور 1033واں جو شعر ہے وہ نامکمل ہے۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کس بحر میں لکھی گئی ہے؟ تو یہ مثنوی بحر متقارب مسمن محذوف میں لکھی گئی ہے۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ بحر متقارب مسمن محذوف میں لکھی گئی ہے۔ اگلا سوال یہ کہ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کے عنوانات کس زبان میں ہیں؟ تو مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کے تمام عنوانات فارسی زبان میں ہیں اور کل 29 عنوان اس مثنوی میں ہیں۔ سوال نمبر 9 کہ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کی زبان کیسی ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ زبان کافی مشکل ہے، اس میں گجری اردو کا عکس نظر آتا ہے۔ سوال نمبر 10 بہمنی عہد کا ایک دکنی شاعر فخر الدین نظامی کے متعلق یہ مضمون کس کا ہے کہ بہمنی عہد کا ایک دکنی شاعر؟ تو یہ مضمون نصیر الدین ہاشمی کا ہے۔ فرمائش نامعقول کردہ یہ کس مثنوی کی سرخی ہے؟ تو یہ قدم راؤ پدم راؤ کی سرخی ہے، فرمائش نامعقول کردہ۔ اگلا سوال کہ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں کس بادشاہ کی مدح کی گئی ہے؟ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں علاء الدین بہمنی کی مدح کی گئی ہے۔ سوال نمبر 13 مثنوی قدم راؤ پدم راؤ پر ایک نظر یہ ایک مضمون ہے، یہ بتانا ہے کہ کس کا مضمون ہے۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ پر ایک نظر، تو یہ مسعود حسین خاں کا مضمون ہے۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں قدم راؤ کون تھا؟ تو قدم راؤ ہیرا نگر کا راجا تھا اور پدم راؤ اس کا وزیر تھا۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں دھنور بید اور امر بید کیا تھے؟ تو دھنور بید یہ لوہے کو سونا بنانے کا منتر تھا اور امر بید یہ نقل روح کا منتر تھا۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں جو دو بید تھے، دھنور بید اور امر بید، تو دھنور بید جو ہے وہ لوہے کو سونا بنانے کا منتر تھا اور امر بید نقل روح کا منتر تھا۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں جوگی اکھر ناتھ کون تھا؟
تو مثنوی قدم راؤ میں جوگی اکھر ناتھ یہ ایک جوگی ہے جو راجا کو امر وید اور دھمر وید سکھاتا ہے۔ یہ وہی جوگی تھا جس نے راجا کو امر وید اور دھمر وید سکھایا تھا۔ جوگی اکھر ناتھ کا باپ کون ہے؟ جوگی اکھر ناتھ کا باپ مچھندر ہے۔ مثنوی قدم راؤ میں جو جوگی ہے اس کا باپ مچھندر ہے۔ سوال نمبر 18، راجا قدم راؤ کس سانپ کو مارتا ہے؟ تو راجا قدم راؤ کوڑیال سانپ کو مارتا ہے، جس سے کہ ناگنی کی بھی دم کٹ جاتی ہے۔ راجا قدم راؤ نے کس کے ماتھے پر کستوری ملی تھی؟ تو راجا قدم راؤ نے اپنے وزیر قدم راؤ کے ماتھے پر کستوری ملی تھی۔ اگلا سوال یہ کہ جوگی اکھر ناتھ راجا کے روح کو کس میں منتقل کرتا ہے؟ تو جوگی اکھر ناتھ راجا کے روح کو ایک طوطا میں منتقل کر دیتا ہے۔ راجا قدم راؤ نے دھمر وید کتنے دنوں میں سیکھا تھا؟ تو راجا قدم راؤ نے دھمر وید 1 مہینے میں سیکھا تھا۔ راجا قدم راؤ نے دھمر وید 1 مہینے میں سیکھا تھا۔ قدم راؤ کی روح طوطا سے نکل کر جب اپنے جسم میں جاتی ہے تو کتنے دنوں تک جشن منایا جاتا ہے؟ قدم راؤ کی روح طوطا سے نکل کر جب اپنے جسم میں جاتی ہے تو کتنے دنوں تک جشن منایا جاتا ہے؟ تو 6 مہینے تک جشن منایا جاتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 23 کہ نقلی راجا اکھر ناتھ کا وزیر کون ہے؟ تو نقلی راجا اکھر ناتھ جو ہوتا ہے اس کا وزیر مدھر بدھ ہے۔ اکھر ناتھ کے انگوٹھے میں کون ڈستا ہے؟ تو اکھر ناتھ کے انگوٹھے میں پدم راؤ ڈستا ہے۔ یہ سوال نمبر 24 ہے کہ اکھر ناتھ کے انگوٹھے میں پدم راؤ ڈستا ہے۔ تو یہ مثنوی قدم راؤ کے تعلق سے کچھ سوالات تھے، کچھ اہم اور ضروری سوالات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اس کے بعد ہم دوسری مثنوی کی طرف چلتے ہیں، اور دوسری مثنوی ہماری ہے مثنوی قطب مشتری، جو کہ ملا اسد اللہ وجہی کی ہے۔ اس مثنوی کے تعلق سے کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جو کہ ممکنہ سوالات تھے جو میں نے یہاں پر نکالے ہیں، بنائے ہیں، اس کو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اس کا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ملا وجہی کا پورا نام کیا تھا؟ تو جواب ملا وجہی کا پورا نام ملا اسد اللہ تھا، اور وجہی ان کا تخلص تھا۔ ملا وجہی کی پیدائش اور وفات کب ہوئی؟ تو ملا وجہی ابراہیم قطب شاہ کے دور میں گولکنڈہ میں 1566 میں پیدا ہوئے، اور 1659 میں آپ کی وفات ہوئی حیدرآباد میں۔ سوال نمبر 3، وجہی نے کتنے بادشاہوں کا زمانہ دیکھا تھا؟ تو وجہی نے 4 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا تھا۔ ایک ابراہیم قطب شاہ، پھر محمد قلی قطب شاہ، پھر محمد قطب شاہ، پھر عبداللہ قطب شاہ۔ ان 4 بادشاہوں کا زمانہ وجہی نے دیکھا تھا۔ وجہی کس کا درباری شاعر تھا؟ تو وجہی قلی قطب شاہ کا درباری شاعر تھا۔ قلی قطب شاہ نے وجہی کو کس اعزاز سے نوازا تھا؟ تو قلی قطب شاہ نے وجہی کو ملک الشعراء کے اعزاز سے نوازا تھا۔ گولکنڈہ کی پہلی تبازاد مثنوی کون سی ہے؟ تو گولکنڈہ کی پہلی تبازاد مثنوی قطب مشتری ہے۔ اگلا سوال یہ کہ ملا وجہی نے یہ مثنوی کب لکھی تھی؟ تو ملا وجہی نے یہ مثنوی قطب مشتری 1609 میں لکھی تھی، اور کس کی فرمائش پر لکھی تھی؟ تو یہ قلی قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی تھی۔ ملا وجہی نے یہ مثنوی قطب مشتری کتنے دنوں میں مکمل کی تھی؟ تو یہ 12 دن میں۔ ملا وجہی نے یہ قطب مشتری 12 دن میں مکمل کی تھی۔ قطب مشتری کو سب سے پہلے کس نے مرتب کیا؟ تو قطب مشتری کو سب سے پہلے مولوی عبدالحق، اور 1938-39 میں انجمن ترقی اردو سے شائع کروایا تھا۔ یعنی مولوی عبدالحق نے اس کو سب سے پہلے مرتب کیا تھا، اور 1938 یا 39 میں انجمن ترقی اردو سے شائع کروایا تھا۔ سوال نمبر 11، مثنوی قطب مشتری میں کتنے عنوانات ہیں؟ مثنوی قطب مشتری میں 159 عنوان ہیں، اور اس میں 7 غزلیں ہیں اور 8 رباعی بھی ہیں۔ مثنوی قطب مشتری کے کرداروں کے نام کہاں سے لیے گئے ہیں؟ تو مثنوی قطب مشتری ایک ایسی مثنوی ہے جس کے کرداروں کے نام آسمانی سیاروں اور برج سے لیے گئے ہیں۔ مثنوی قطب مشتری میں کل کتنے کردار ہیں؟ تو مثنوی قطب مشتری میں کل 12 کردار ہیں۔ اس میں کل 12 کردار ہیں۔ اور قطب مشتری میں کس کی داستان ہے؟ تو مثنوی قطب مشتری میں قلی قطب شاہ اور مشتری کے عشق کی داستان ہے۔ مثنوی قطب مشتری میں
اگلا سوال یہ کہ مثنوی قطب مشتری کس بحر میں ہے؟ تو یہ مثنوی بحر متقارب میں ہے، مثنوی قطب مشتری بحر متقارب میں ہے۔ در صفت عشق گوید، در شرح شعر گوید، عنوانات کس مثنوی میں ہیں؟ تو یہ عنوانات مثنوی قطب مشتری میں ہیں۔ اگلا سوال یہ سوال نمبر 17 کہ قطب مشتری کے 12 کردار جو ہیں، اس میں کل 12 کردار ہیں، تو وہ کون کون سے ہیں؟ اب ان کرداروں کو یہاں پر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ اس کے جو کردار ہیں اس میں ابراہیم قطب شاہ جو کہ ہیرو کا باپ ہے، اس کے بعد قلی قطب شاہ یہ ہیروئن جو دکن کا، یہ قلی قطب شاہ جو ہیرو ہے یہ دکن کا شہزادہ ہے، اور مشتری یہ ہیروئن ہے جو بنگالے کی شہزادی ہوتی ہے، اور زہرا یہ مشتری کی بہن اور مریخ خان کی محبوبہ ہے۔ اور مریخ خان کون ہے؟ تو یہ شاہ سرطان کے وزیر اسد خان کا بیٹا ہے مریخ خان۔ عطارد یہ کون ہے؟ تو یہ مصور ہے اور ہیرو کا رازدار اور خاص مشیر ہے۔ عطارد مصور ہے اور ہیرو کا رازدار اور خاص مشیر ہے۔ اور وزیر اسد خان کون ہے؟ تو یہ شاہ سرطان کا وزیر مریخ خان کا باپ ہے۔ وزیر اسد خان یہ مریخ خان کا باپ ہے جو کہ شاہ سرطان کا وزیر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کا کردار ہے شاہ سرطان جو کہ حلب کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد مہتاب پری جو شہزادے پر عاشق ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد سلکھن پری ہے جو مہتاب پری کی دائی ہوتی ہے، جو اس کی خدمت میں ستارہ بن کر کے رہتی ہے۔ اس کے بعد مہرواں ہے جو مشتری کی دائی ہے، اس کو کہیں کہیں پر میرواں بھی لکھا گیا ہے، تو بہرحال یہ میرواں ہو یا مہرواں یہ مشتری کی دائی ہوتی ہے۔ اس کے بعد راکشس ہے اس کا کردار جس نے مریخ خان کو قید کیا تھا، تو یہ مثنوی قطب مشتری کے کل 12 کردار آپ کے سامنے ہیں کہ 12واں کردار جو ہے وہ راکشس جس نے مریخ خان کو قید کیا تھا۔ اس کے بعد سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 18 ہے کہ قلی قطب شاہ مہتاب پری کو کیا دیتا ہے نشانی کے طور پر؟ قلی قطب شاہ مہتاب پری کو نشانی کے طور پر کیا دیتا ہے؟ تو وہ اپنی انگوٹھی دیتا ہے مہتاب پری کو نشانی کے طور پر۔ اور مہتاب پری قلی قطب شاہ کو کیا دیتی ہے؟ تو مہتاب پری قلی قطب شاہ کو ترنگ بادپا نام کا ایک گھوڑا دیتی ہے۔ قلی قطب شاہ کی ملاقات مہتاب پری سے کہاں ہوتی ہے؟ قلی قطب شاہ کی ملاقات مہتاب پری سے قلعہ گلستان میں ہوتا ہے۔ قلعہ گلستان میں دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ سوال نمبر 21 کہ مثنوی قطب مشتری میں قلی قطب شاہ نے کس کی سرپرستی میں سب سے زیادہ کٹھن منزلیں طے کی ہیں؟ تو مثنوی قطب مشتری میں قلی قطب شاہ نے عطارد کی سرپرستی میں سب سے زیادہ کٹھن منزلیں طے کی ہیں۔ سوال نمبر 21 تھا۔ اب سوال نمبر 22، تو سوال نمبر 22 یہ ہے کہ قطب مشتری میں مشتری ابتدا میں کس نام سے مشہور تھی؟ تو قطب مشتری میں مشتری ابتدا میں بھاگمتی کے نام سے مشہور تھی۔ اس کے بعد ایک شعر ہے کہ سرخ یوں ہے رنگ آسمانی لیے کہ کھلیا کمل پھول پانی لیے۔ یہ شعر کس مثنوی کا ہے؟ تو یہ شعر مثنوی قطب مشتری کا ہے۔ اس کے بعد ایک سوال کہ راکشس کہاں رہتا ہے؟ تو وہ ایک قلعے میں جس میں سمندر جیسی 7 خندقیں ہوتی ہیں، راکشس وہاں رہتا ہے، یعنی ایسے قلعے میں رہتا ہے جس میں سمندر جیسی 7 خندقیں ہوتی ہیں۔ قلعہ گلستان یہ کیا ہے؟ تو یہ پریوں کا علاقہ ہے۔ مشتری عطارد کے ساتھ کس پر سوار ہو کر شہزادے سے ملنے گئی تھی؟ تو مشتری اپنی پسند کے سیاہ گھوڑے پر سوار ہو کر عطارد کے ساتھ شہزادے سے ملنے کے لیے گئی تھی۔ سوال نمبر 27 کہ شہزادہ قلی قطب شاہ اور عطارد کس بھیس میں سفر پر روانہ ہوتے ہیں؟ تو شہزادہ قلی قطب شاہ اور عطارد یہ سوداگر کے بھیس میں سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 28 بکٹ پہاڑ پر جو اژدہا رہتا تھا شہزادے نے اسے کیسے مارا تھا؟ بکٹ پہاڑ پر جو اژدہا رہتا تھا اسے شہزادے نے مارا تھا، تو وہ کیسے مارا تھا؟ وہ خنجر سے مارا تھا شہزادے نے اس کو۔ تو یہ مثنوی قطب مشتری کے تعلق سے کچھ سوالات آپ کے سامنے۔ اس کے بعد آئیے اب آگے دوسری مثنوی کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ مثنوی پھول بن جو ہمارے UGC نیٹ اردو کے نصاب کی یہ تیسری مثنوی ہے۔ مثنوی قطب مشتری اور مثنوی قدم راؤ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم یہ مثنوی پھول بن دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو مثنوی پھول بن یہ کس کی
مثنوی ہے، یہ ابن نشاطی کی مثنوی ہے، مثنوی پھول بند۔ اگر آپ ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیے ہیں تو ایک مرتبہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ابن نشاطی کا پورا نام کیا تھا۔ تو ابن نشاطی کا پورا نام شیخ محمد مظہر الدین ابن محمد فخر الدین ابن نشاطی تھا۔ سوال نمبر 2، تاریخ پیدائش و وصال کیا ہے؟ تو ابن نشاطی کی تاریخ پیدائش و وصال، پیدائش 1040 ہجری سے 1045 ہجری کے درمیان ہے، اور سن وفات پردہ خفا میں ہے، سن وفات ابھی پردہ خفا میں ہے۔ ابن نشاطی کس کا درباری شاعر تھا؟ تو ابن نشاطی عبداللہ قطب شاہ کا درباری شاعر تھا۔ کس کے نام کے ساتھ شیخ المشائخ لگایا جاتا تھا؟ تو ابن نشاطی کے نام کے ساتھ شیخ المشائخ لگایا جاتا تھا۔ پھول بند کب لکھی گئی؟ تو پھول بند 1655 عیسوی یعنی 1066 ہجری میں لکھی گئی۔ مثنوی پھول بند کب شائع ہوئی؟ مثنوی پھول بند 1937 میں شائع ہوئی، جسے عبدالقادر سروری نے مرتب کیا تھا، عبدالقادر سروری نے مرتب کیا تھا، اور 1937 میں یہ شائع ہوئی تھی۔ اگلا سوال، سوال نمبر 7 یہ ہے کہ پھول بند کس سے ماخوذ ہے؟ تو پھول بند احمد حسن دبیری ادروسی کے فارسی قصے بساتین الانس سے ماخوذ ہے۔ پھول بند احمد حسن دبیر ادروسی کے فارسی قصے بساتین الانس سے ماخوذ ہے۔ مثنوی پھول بند میں کتنی صنعتیں استعمال کی گئی ہیں؟ تو مثنوی پھول بند میں کل 39 صنعتیں استعمال کی گئی ہیں 66 موقعوں پر۔ سوال نمبر 9، مثنوی پھول بند کیسی مثنوی ہے؟ تو مثنوی پھول بند یہ ایک عشقیہ مثنوی ہے۔ مثنوی پھول بند میں کتنے اشعار ہیں؟ تو مثنوی پھول بند میں 1744 اشعار ہیں۔ سوال نمبر 11 کہ پھول بند میں کون سی روایت ملتی ہے؟ تو مثنوی پھول بند میں قصہ سے قصہ پیدا کرنے والی داستانی روایت ملتی ہے، جسے کہ قصہ در قصہ کی تکنیک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سوال نمبر 11 ہوا۔ آگے سوال نمبر 12 دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 12 ہے کہ پھول بند میں عبداللہ قطب شاہ کی مدح میں کتنے اشعار ہیں؟ تو پھول بند میں عبداللہ قطب شاہ کی مدح میں کل 38 اشعار ہیں۔ سوال نمبر 13، پھول بند میں کتنے قصے ہیں؟ پھول بند میں کل 6 قصے ہیں، 3 تو مرکزی ہیں اور 3 ضمنی قصے ہیں پھول بند میں۔ پھول بند کے جواب میں نیا درپن یہ کس نے لکھا تھا؟ تو یہ سید احمد خاں ہنر نے لکھا تھا۔ پھول بند کے جواب میں نیا درپن یہ سید احمد خاں ہنر نے لکھا تھا۔ مثنوی پھول بند کس بحر میں ہے؟ تو مثنوی پھول بند یہ بحر متقارب میں لکھی گئی ہے۔ مثنوی پھول بند میں کنچن پٹن کے بادشاہ کو لوگ کس نام سے جانتے تھے؟ تو مثنوی پھول بند میں کنچن پٹن کے بادشاہ کو لوگ جہاں پرور کے نام سے جانتے تھے۔ سوال نمبر 17 ہے کہ مثنوی پھول بند میں گل کون ہے؟ تو مثنوی پھول بند میں گل گجرات کے عابد زاہد کی بیٹی ہے۔ اور اس مثنوی میں بلبل کون ہے مثنوی پھول بند میں؟ تو بلبل یہ خوتن کے سوداگر کا بیٹا ہے۔ سوال نمبر 19، سمنبر کون ہے؟ تو سمنبر یہ ہمایوں فال کی محبوبہ ملک عجم کے بادشاہ کی بیٹی جو جوگن کے کردار میں ہے، یہ سمنبر ہے۔ سمنبر یعنی ہمایوں فال کی محبوبہ ہے جو ملک عجم کے بادشاہ کی بیٹی ہے اور جوگن کے کردار میں ہے۔ ہمایوں فال کون ہے؟ تو ہمایوں فال جو ہے یہ مصر کا شہزادہ ہے۔ ہمایوں فال یہ مصر کا شہزادہ ہے۔ سوال نمبر 21، ملک آرا جو پرستان کی رانی ہے اس کی خادمہ کون ہے؟ تو ملک آرا جو پرستان کی رانی ہے اس کی خادمہ دید بانو ہے۔ کنچن پٹن کا بادشاہ خواب میں جس درویش کو دیکھتا ہے وہ کون ہے؟ تو وہ خراسان کے پردھان کا بیٹا ہے۔ کنچن پٹن کا بادشاہ خواب میں جس درویش کو دیکھتا ہے وہ ملک خراسان کے پردھان کا بیٹا ہے۔ سوال نمبر 23 کہ اسم اعظم کی انگوٹھی کی مدد سے گل اور بلبل کو انسانی روپ میں کون لاتا ہے؟ تو وہ کشمیر کا بادشاہ لاتا ہے۔ سوال نمبر 24 یہ ہے کہ کنچن پٹن کے بادشاہ کو نقل روح کا منتر کون سکھاتا ہے؟ تو جوگی سکھاتا ہے۔ کنچن پٹن کے بادشاہ کو نقل روح کا منتر
जोगी सिखाता है। रानी सतवंती किस मसनवी का किस्सा है? तो रानी सतवंती मसनवी फूलबन का किरदार है, किस्सा नहीं किरदार है, जो कि पाकदामनी में मशहूर होती है। मसनवी फूलबन में राजा अपनी रूह को किस में मुंतकिल करता है? तो मसनवी फूलबन में राजा अपनी रूह को पहले तो हिरन में मुंतकिल करता है और फिर तोता में मुंतकिल करता है। सवाल नंबर 27 ये है कि मसनवी फूलबन में गुल पर कौन आशिक होता है? तो मसनवी फूलबन में गुल पर बुलबुल आशिक होता है। अगला सवाल ये कि हुमायूं फ़ाल और समनबर भागकर शहर सिंध के किस महल में रहते हैं? तो जवाब बैतुल आशिकीन। हुमायूं फ़ाल और समनबर भागकर शहर सिंध के बैतुल आशिकीन महल में रहते हैं। सिंध का बादशाह हुमायूं फ़ाल को शतरंज में हरा कर उसे किसकी खुराक बना देता है? तो सिंध का बादशाह हुमायूं फ़ाल को शतरंज में हरा कर उसे मछली की खुराक बना देता है। तो ये मसनवी फूलबन के ताल्लुक़ से कुछ सवालात थे जो मैंने आपके सामने रखे। ये करीबन 3 मसनवी हमने पढ़ ली, मसनवी का फ़न भी पढ़ लिया। आज के इस वीडियो को अब यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस वीडियो में बहुत सवालात जो बहुत सारे थे, इसलिए वीडियो को 1-2 बार से ज़्यादा ही देखें ताकि सवालात जो है वो आसानी हो जाए हमें याद करने में। और फिर अगर आप UGC नेट उर्दू की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिस पर UGC नेट उर्दू के ताल्लुक़ से वीडियोज़ अपलोड किए जाते हैं।